السلام علیکم ویورز، اس وقت آپ میرے ساتھ ہیں بیوٹی آف پاکستان چینل پر، اور میں آپ کو موجودہ صورتحال جو مری میں پیش آ رہی ہے برف باری کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹس دیتا جاؤں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے حالیہ 3-4 روز سے مری میں برف باری کا سلسلہ شروع ہے، اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مری میں جو برف باری کا سلسلہ شروع ہوا اس کے دوران کل کی جو رپورٹ تھی جو ٹریفک پولیس کی طرف سے جاری کی گئی تھی، اس کے مطابق کل شام تک جو ہے مری میں 3 سے 4 فٹ کے درمیان برف ریکارڈ کی گئی تھی۔ ٹریفک پولیس کی رپورٹ کے مطابق جو مری میں سیاحوں کا انٹری ہوئی تھی پچھلے 2 دنوں میں، جو مری کے اندر جو ٹریفک داخل ہوئی وہ 1,27,000 کے قریب تھی، جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں سے تقریباً 1,04,000 کے لگ بھگ جو ہے ٹریفک کا ایگزٹ بھی ہوا مری سے۔ لیکن جو کل کی رپورٹ ہے اس کے مطابق رات کو تقریباً 40,000 گاڑیاں جو ہے نا مری اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں موجود تھیں۔ نتھیا گلی، گلیات اور مری کے اندر بہت زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر اور برف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سیاح سڑکوں پر محصور ہو کر رہ گئے، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ سردی بھی بہت زیادہ تھی اور برف باری کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔ اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ اسلام آباد اور دیگر علاقوں سے، خاص کر لاہور، فیصل آباد اور ان علاقوں سے جب مری میں برف باری ہوتی ہے تو سیاح دور دور سے یہاں کا رخ کرتے ہیں، تو وہ جب ان علاقوں سے آتے ہیں تو انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ مری میں کس ویدر کنڈیشن کیا ہے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بھوت سوار ہوتا ہے کہ وہ مری میں جا کر سنو فال کا فائدہ اٹھائیں گے اور سنو فال انجوائے کریں گے۔ وہ نہ تو آتے وقت جو ہے جلدی میں کوئی گرم کپڑے، کوئی دوسری ایسی چیزیں ضرورت کی ساتھ لا سکتے ہیں، اور نہ ان کے پاس اس طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں کہ جو گاڑیاں ان سیاحتی علاقوں میں جانے کے لیے موزوں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر 4x4 جیپ ہو تو وہ کافی حد تک آپ کی معاون ثابت ہوتی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مری ایک کنجسٹڈ علاقہ ہے، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر پارکنگ کی جگہیں بہت زیادہ کم ہیں، وہاں پہ پارکنگ کا صحیح بندوبست نہیں ہے، سڑکیں بھی اتنی کھلی نہیں ہیں۔ جب آپ مال روڈ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو گاڑی پارک کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسا کہ پولیس نے جب کہا تھا کہ کل 1,27,000 کے لگ بھگ گاڑیاں وہاں پہ داخل ہوئی، اور وہاں سے جو ہے نا 1,04,000 گاڑیاں ایگزیکٹ بھی ہوئی، لیکن رات کو مسئلہ یہ درپیش آیا کہ جو سیاح آگے مری پراپر سٹی تک نہیں پہنچ سکے، وہ راستے میں ہی ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر ہیٹر چلائے کچھ نے، اور وہاں ہی پر بیٹھ کے، جس میں سے اس طرح کی رپورٹ بھی آئی کہ 19 کے قریب جو سیاح تھے وہ گاڑیوں میں صبح مردہ حالت میں پائے گئے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سردی سے ٹھٹر کر ہو جائیں، جاں باک ہو گئے ہوں، یا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نالج کے مطابق یہ ایک ایسی صورتحال بنی ہے کہ جب وہ گاڑیوں میں محصور ہو گئے، سردی زیادہ تھی تو انہوں نے گاڑیوں کے اندر ہیٹر آن کر لیے۔ جب انہوں نے ہیٹر آن کر لیے اور وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے، تو چونکہ برف باری ہو رہی تھی اور گاڑی کی سائڈوں پر اور خاص کر گاڑی کے سلائنسر کو جب برف نے ہٹ کیا تو وہ آگے سے ایک بلاکج کی صورتحال بنی، جس سے ریورس میں جو ہے گیس اندر جمع ہونی ہوئی۔ اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ گیس جب پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی گیس ہے جس کی کوئی سمیل نہیں آتی، اور کوئی دیکھنے میں وہ آپ کو دھواں کی طرح بھی نظر نہیں آتی، صرف اس سے انسان کو غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور غنودگی میں جاتے جاتے انسان نیم بیہوشی میں جاتے جاتے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور چونکہ گیس جب زیادہ بھر جائے تو اس سے موت واقع ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے جو پکچرز ہم نے دیکھی ہیں، جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، جو کنڈیشنز ان سیاحوں کی دیکھی ہے،
اس کے مطابق تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے دم توڑ گئے۔ جہاں تک تحلق مری کے صورت حال سے تو میں کہتا چلوں کہ مری کوئی ٹھیک ہے، بہت اچھی انجوائمنٹ کی جگہ ہے، سنو فال کی جگہ ہے، لیکن ٹورسٹ کو جو ہے ایسے دنوں میں جب سنو فال مری میں ہو رہی ہو تو اپنی فیملی کے ساتھ اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے، کیونکہ زندگی کا مزہ اور زندگی کی انجوائمنٹ تو انسان کی زندگی کے ساتھ ہی ہے۔ جب آپ اتنا بڑا رسک اپنی فیملی کے ساتھ لیتے ہیں، آپ کو وہاں کی کنڈیشن کا بھی پتہ ہے، وہاں کی سڑکوں کا بھی پتہ ہے، وہاں کے ہوٹلوں کا بھی پتہ ہے، وہاں ٹریفک عام دنوں میں جب گرمیوں میں بھی اکثر یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہاں پہ ٹریفک جیم کا پرابلم آتا ہے، پارکنگ کے ایشوز ہیں مری میں۔ اس کے علاوہ اتنی زیادہ ہوٹلنگ مری میں نہیں ہے جو دیکھی جا سکے۔ تو ایبٹ آباد والی سائڈ سے بھی چونکہ گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی گلیات نتھیا گلی اور مری کو ٹچ کرتی ہیں، اور مری میں بہت زیادہ برف باری ہونے کی وجہ سے جو ہے نا راستے فوری طور پر بلاک ہو جاتے ہیں، اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا سسٹم بھی اتنا بہتر نہیں ہے۔ اس کل کے مسئلے میں مجھے سب سے بڑی جو گلٹی فیل ہو رہی ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی انتظامیہ وہاں پر موجود تھی، ویدر کی کنڈیشن کا بھی ان کو علم تھا کہ اس طرح کا ویدر ہونے جا رہا ہے، تو ان کے پاس جب یہ اعداد و شمار بھی تھے کہ 1,27,000 کے لگ بھگ گاڑیاں جو ہے نا مری کی حدود میں داخل ہوئی ہیں، تو ان کو فوری طور پر الرٹ جاری کرنا تھا انتظامیہ کو، اور اسلام آباد سے جو مری کی طرف راستہ جاتا ہے 17 میل ٹول پلازا سے جو ہے نا ٹریفک کو کنٹرول کرنا تھا۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کو تو اندازہ ہے کہ مری کے اندر وہ کتنے ٹورسٹ کو یا ان کے ہوٹلز جو ہیں ان کا ایک ان کے پاس فگرز ہونے چاہیے کہ اس کے اندر مری کے اندر اتنے ٹورسٹ کی گنجائش ہے، اور اتنی گاڑیاں جو ہے نا جب انٹری ہو جائیں تو اس کے بعد ٹریفک کے پرابلمز فیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ چیز تو ان کو چونکہ کلیئر تھی کہ مری سے گلیات والی سائڈ پر برف باری زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی ٹریفک وہاں پہ نہیں جا سکتی تھی، اور یہ بھی ان کو پتا تھا کہ جب ٹریفک وہاں نہیں جا سکتی تو کیا لوگ مظفر آباد جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ سب لوگ تو مری جا رہے تھے۔ تو مری جانے کے لیے ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اگر 10,000 یا 15,000 سے زیادہ گاڑیوں کی انٹری ہو جائے تو اس کے بعد ان کو اس کے اوپر کڑی نظر رکھنی تھی کہ جوں وہاں رش بڑھتا جا رہا تھا وہ اس کو کنٹرول کرتے، اور اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں اپنا کنٹرول روم بناتے، ٹریفک پولیس کا کنٹرول روم ہوتا، وہ باراکو ٹول پلازا سے ٹریفک کو کنٹرول کرتی، اور مری سے آنے والی ٹریفک کو کاؤنٹ کیا جاتا۔ جیسے مری سے بیک میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مری میں گنجائش ہے کہ 15,000 کی گاڑیاں جو ہے نا وہاں پہ ایزیلی ان کو پارکنگ اور دوسرے ٹریفک جام کے ایشوز کے علاوہ ڈیل کیا جا سکتا ہے، تو وہ جب اس سے ایکسیس کر رہی تھی تو اتنی ہی گاڑیاں مری میں جانے دیتے جتنی وہاں سے واپس ایگزیکٹ ہو رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور بروقت انتظامیہ کی طرف سے کوئی الارٹ ٹی وی کے اوپر بھی نہیں جاری کیا گیا کہ مری کے اندر جو ہے نا سیاحوں سے گزارش کی جائے کہ وہ مزید یہاں نہ آئیں، یہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، یہاں پہ برف باری بہت زیادہ ہے، ٹریفک بلاک ہے، جو ہے حادثے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ درخت بھی بہت سارے گر کر سڑکوں پر پڑے۔ یہ سب چیزیں کل رات تک وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ یہ صبح جو اطلاعات آئی ہیں وہ بھی وہاں کے مری کے ارد گرد میں جو وہاں کے باسی لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو ٹریس آؤٹ کیا ہے جب وہ صبح سڑکوں پر نکلیں، یا جو گاڑی میں 4 لوگوں فیملی کے 4 لوگوں کی اموات ہوئی ہے، یا ایک دوسری گاڑی میں 4 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، وہ تو اس طرح ٹریس ہوئی ہیں کہ ایک ہائی ایس کے اندر کچھ لوگ تھے، وہ بھی ٹورسٹ وغیرہ تھے جو رات کو سڑک پر رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ صبح نیچے اترے، انہوں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا، گاڑیوں کا جائزہ لیا، تو ایک گاڑی کے اندر ان کو اس طرح لوگ نظر آئے جیسے بے ہوش ہوتے ہیں، تو انہوں نے جب ان کو ناک کیا دیکھا تو پتہ چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ تو یا تو بے ہوش ہیں یا کچھ مسئلہ ہے۔ انہوں نے اس کے دروازے کو کھولا تو پتہ چلا کہ یہاں تو ڈیتھ ہو چکی ہیں۔ تو پھر انہوں نے انتظامیہ سے ادھر ادھر ٹیلی فونک کنورسیشن کی، لوگوں کو بتایا، گورنمنٹ کو 1112 کو میسیجز بھیجے،
ٹیلی فون کالز کی. اس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور انتظامیہ کے لیے یہ بڑی شاکنگ تھی. حالانکہ ان کے لیے یہ شاکنگ نہیں ہونی چاہیے. ان کو پہلے سے جب انہوں نے کوئی اہتمام بھی نہیں کیا ہوا تھا ان کو اس سچویشن کے لیے ریڈی رہنا چاہیے تھا. ان کے پولیس کے دستے رات کو سڑکوں پر موجود ہوتے. اگر ٹریفک جام ہو چکی تھی یا ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے برف باری کی وجہ سے لوگ گاڑیوں میں محصور ہو چکے تھے تو ان کو قطعاً بھی گاڑیوں کے اندر رہنے کی اجازت نہ دی جاتی. ٹریفک پولیس 1112 ان کو جو ہے ریسکیو کرتی اور قریبی عمارتوں میں, گھروں میں یا کسی بھی ایسی صاف جگہوں کے اوپر ان کو شفٹ کیا جاتا اور مزید ٹریفک کو اور ٹورسٹ کو بالکل روک دیا جاتا تو اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. میں اس کو 101% یہی سمجھوں گا کہ یہ پنجاب گورنمنٹ یا ایڈمنسٹریشن کی مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے. مری میں اس طرح کے پرابلمز پہلے بھی دیکھنے میں آئے ہیں, سننے میں آئے ہیں اور ہر سال ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں پہ مری میں کوئی کوڈ ایسا ٹورزم کے حوالے سے کوئی کوڈ اس طرح کے لاگو نہیں کیے گئے کہ کتنی ٹریفک آئے یہاں پہ, کتنے ٹورسٹ کو یہاں آنے دینا چاہیے, یہاں ہوٹلوں میں کتنی گنجائش ہے اور کتنے لوگ یہاں پہ سیکیورٹی کے ساتھ آزادی کے ساتھ بغیر کسی رش کے اس علاقے میں ہو سکتے ہیں. یا تو گورنمنٹ اس طرح کے ریزورٹ وہاں پہ بنائے جہاں پہ کھلی جگہ ہوں, جہاں پہ ٹورسٹ جائیں, وہاں پہ پارکنگ کی سہولت ہو. میں نے تو مری میں دیکھا ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کی جو روڈ ہے اس کے شولڈرز تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں کہ وہاں پہ کوئی گاڑی پارک کی جائے. ہوٹلوں والے جو ہیں وہ صرف ان لوگوں کو پارکنگ دیتے ہیں جو ان کے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں یا وہاں پہ کمرہ وغیرہ بک کراتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کسی کو پارکنگ پرووائڈ نہیں کرتے ہیں. اگر پرووائڈ جن لوگوں کو وہ اس طرح بھی پارکنگ پرووائڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی وہ ان سے بھی پیسے لے رہے ہوتے ہیں. اور مری میں دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہنگائی کا بھی بازار بہت زیادہ گرم رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال پہلے جو ہے نا ٹورسٹ نے وہاں کا بائیکاٹ بھی کیا تھا. اس کے بعد کچھ وہاں کے جو بزنس مین ہیں, ہوٹلز والے ہیں, ان کا بیہیویئر بہتر ہوا اور اس دفعہ کافی حد تک وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی سیاحوں کی مدد کی. اور اس کے علاوہ یہ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے ہوٹلز ایسے ہیں, بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو آگے آئی ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ آفرز دی ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ٹورسٹ وغیرہ محصور ہوئے یا ان کو کمرے نہیں مل رہے, رہائش کا مسئلہ ہے یا ان کو کسی قسم کا پرابلمز بھی ہے تو وہ ہمارے ان نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کریں, ہمارے ہوٹلز میں آئیں, ہم ان کو رہائش, ان کو ہیٹر, ان کو کھانا پینا فری پرووائڈ کریں گے. تو اس حوالے سے یہ بہت اچھی خبر ہے کہ مری میں اس حد تک چینج آئی ہے. لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ آف پنجاب کو مری کے حوالے سے, چونکہ یہ اسلام آباد کے بھی بہت قریب ہے اور پنجاب کا واحد سیاحتی مرکز ہے جہاں پہ سنو فال ہوتی ہے. اس کے علاوہ گرمیوں میں بھی ویدر, تھوڑی سی بارش کے بعد وہاں کا ویدر بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو سارے ٹورسٹ جو خاص کر اسلام آباد, راولپنڈی اور قریبی علاقوں سے وہاں کا رخ کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مری جو ہے اسلام آباد سے تقریباً 40 to 60 منٹ کی ڈرائیو پر ہے اور اسلام آباد پنڈی سے تو ایزیلی لوگ جا کے 2-4 گھنٹوں میں وہاں سے انجوائے ہو کے وہاں چائے پی کے کھانا کھا کے واپس آ جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں مینجمنٹ بہتر کرے, وہاں پارکنگ کی سہولیات دے, وہاں ہوٹلز کے اندر ہوٹلز کا ایک سروے کرے کہ مری کے اندر کتنے سیاحوں کے رہنے کی گنجائش ہے اور یہ بھی سروے کیا جائے کہ وہاں پہ کتنی جو ہے ٹریفک ایبزارب ہو سکتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو فیوچر میں بھی اس طرح کے انسیڈنٹس آئیں گے. حالانکہ مری کی موٹر وے اور جو پرانا روڈ ہے ان دونوں کے اوپر ٹریفک کا فلو جا سکتا ہے, لیکن چونکہ سنو فال ہوتی ہے, سنو فال میں یہ جو عام طور پہ ٹورسٹ وغیرہ جاتے ہیں ان کے پاس جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اتنی پاورفل نہیں ہوتی ہیں اور دوسرا ان کے پاس جو ٹولز ہیں جو سنو کے دوران گاڑیوں کے ساتھ ہونے بہت ضروری ہوتے ہیں, جیسے چین ہو گئی یا کوئی رسا ہو گیا یا وہ چین کے علاوہ بھی ٹائر کے اوپر لوہے کی بنی ہوئی ایک اسپیشل بنائی جاتی ہے جو فوری طور پہ ٹائر کے اوپر چڑھائی جاتی ہے. تو یہ چیزیں جب تک ساتھ نہ ہوں تو فیملی کے ساتھ ٹورسٹ کو بھی یا
جو سیر کرنے مری کی جاتے ہیں وہاں انجوائے کرنے جاتے ہیں، خدا نخواستہ دیکھیں آپ کی چھوٹی سی غلطی کہ آپ وہاں پہ بچوں کو انجوائے کروانے جاتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہونے جاتے ہیں، وہاں برف کا نظارہ دیکھنے جاتے ہیں، تو آپ کی ہلکی سی کوتاہی کہ آپ ایسے ٹائم کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جو فیملی کے ساتھ وہاں پہ جانے کا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ یا پھر دیکھیں جس طرح ابھی بہت قیمتی جانیں ضائع ہوئی، پوری فیملی جو ہے نا برف کی وجہ سے یا کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے، گاڑی کے اندر بند ہونے کی وجہ سے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ایسے انجوائمنٹ سے بہتر ہے کہ بندہ گھر پر رہے، ریسٹ کرے اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا مانگے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اس بارے میں معلومات دیتے رہیں گے۔ جو مری میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے ہم آپ کو پکارتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جو مری کے ارد گرد میں لوگ رہتے ہیں، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ بھی تعاون کریں اور وہ خود بھی دیکھیں کہ ان کے گھروں کے قریب سڑکوں پر کوئی ایسے سیاح، کوئی ایسی فیملی یا ایسے لوگ موجود ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے گا ان کو، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے بحیثیت مسلمان، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کے سانحات میں، اس طرح کے اوقات میں اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی مدد کریں، ان کو تحفظ فراہم کریں۔ انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا بیوٹی آف پاکستان چینل سے، چونکہ آج میں آپ کو اچھی اور خوشگوار خبریں نہیں دے سکا ہیں، تو سنو فال کے حوالے سے کافی خوشگوار تھی، لیکن جو اس کے درمیان انسیڈنٹ ہو گیا، مس مینجمنٹ ہو گئی، چاہے وہ انتظامیہ کی طرف سے ہوئی یا ٹورسٹ کی غلطیوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن یہ خبریں جو ہے افسوسناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سانحات سے بچائے، اور مستقبل میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ مری میں اس طرح کے سہولیات لے کے آئے، اس طرح کا ایک پلان لے کے آئے تاکہ اس طرح کے فیوچر میں سانحات نہ ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔